السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی فرمائش پر ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں، نا اور نا میں فرق۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اس عنوان پر پوسٹ کی جا چکی ہے، لیکن وہ کافی پہلے کی بات ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک نئی ویڈیو اس پر ہو، تو یہ ویڈیو اسی حوالے سے پوسٹ کی جا رہی ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نا کی۔ لفظ نا اور لفظ نا کے بارے میں نا ہمیشہ نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ دیکھیں گے جس کو نہ کہیں گے، یہ نا ہمیشہ نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے نہ تم آئے نہ ہم آئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ جانے کون ہے وہ، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، نہ نگلے بنتی ہے نہ اگلے۔ یعنی یہ نہ ہے، یہ ہمیشہ ناٹ کے معنی میں آئے گا، نو کے معنی میں آئے گا۔ نا ہمیشہ نو کے معنی میں آئے گا، اور نا جو الف کے ساتھ ہے وہ کبھی نا کے معنی میں آتا ہے، کبھی ہاں کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ نا کے معنی میں آتا ہے، نو کے معنی میں آتا ہے۔ اب نا کو دیکھیں گے۔ نا دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صفات و مشتقات میں بطور نفی استعمال ہوتا ہے، جیسے نالائق۔ یعنی اگر کوئی لفظ ہے، لفظ کے پہلے اگر اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اس کو سابقہ کے روپ میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا معنی نفی میں آتا ہے۔ جیسے نالائق، لائق کے پہلے استعمال کیا گیا ہے نا، تو نا اگر سابقہ ہو جاتا ہے تو یہ نفی میں استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ نا کو اگر سابقہ بنا لیا جائے تو یہ نفی میں یعنی نہیں میں استعمال ہوگا۔ جیسے لائق سے نالائق، واقف سے ناواقف، یقین سے قابل یقین سے ناقابل یقین، ممکن سے ناممکن، بالغ سے نابالغ، جائز سے ناجائز وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اگر سابقہ لفظ کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ ہمیشہ نفی کا معنی دے گا، نہیں کا معنی دے گا۔ یعنی کسی لفظ کے پہلے اگر اس کا استعمال ہوتا ہے اور وہ مرکب لفظ ہو تو اس کا معنی نہیں میں آتا ہے۔ اور بول چال میں عموماً ترغیب تاکید، استفہام یا بطور تزیین کلام استعمال ہوتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں تاکید، یعنی کسی کو کچھ خاص کہا جائے، کسی پر زور دیا جائے، جملے پر زور دیا جائے۔ استفہام یعنی کوئی سوال کیا جائے، یعنی اس کے اندر سوال چھپا ہوا ہو۔ بطور تزیین یعنی کلام میں خوبصورتی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آؤ گے نا، تم میرے ہو نا۔ یہاں نا استفہام و تصدیق کے طور پر آیا ہے، یعنی سوال بھی ہے اس کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ تصدیق بھی ہے اس کے اندر، یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم جو میں کہہ رہا ہوں اس کو پورا کرو گے۔ ان جملے میں نہ ہٹا بھی دیں تو بنیادی معنی میں فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے آؤ گے نا، تو آؤ گے، تو یہاں پر دیکھیں نہ ہٹانے سے کیا ہوگا، استفہام یعنی سوال ختم ہو جائے گا، لیکن معنی جو بنیادی معنی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم میرے ہو یا تم میرے ہو نا، دونوں میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ تو یہ نا جب لگاتے ہیں تو یہاں پر نا کا معنی نہیں میں نہیں آتا ہے، بلکہ نا کا معنی استفہام و تصدیق کے طور پر آتا ہے۔ اب آسان پہچان اس کی بتا دیں کہ نا اگر لفظ کے شروع میں استعمال کیا جائے تو اس کا معنی نہیں میں آئے گا، اور یہ لفظ اگر کسی لفظ کے اخیر میں استعمال ہو تو یہ استفہام و تصدیق یعنی تزیین کلام، معنی کی خوبصورتی اور تاکید وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایسے تو نہ کریں نا، میری بات مانیں گے نا، اور فکر نہ کرو شادی میں وہ بھی آئیں گے، ہے نا، کچھ تو لکھے نا۔ تو یہ سب مثالیں ہیں اس کی۔ تو آپ نے جان لیا کہ نہ اگر نو اور ہے، جس کو نہ ہی کہیں گے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر نہ کا استعمال کریں گے تو وہ تو ہمیشہ نہیں کے استعمال میں آئے گا، کہ نہ وہ ملا، نہ ہم گئے، نہ تم آئے، تو یہ نہیں کہ اس میں استعمال ہوگا۔ لیکن نہ جو کہتے ہیں اگر کسی لفظ کے سابقہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مرکب الفاظ یا مرکب لفظ کے سابقہ میں استعمال ہو تو اس کا معنی نہ ہوگا، یعنی نہیں ہوگا۔ جیسے نالائق،
نا تمام، لیکن اگر یہ لفظ کے بعد میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی استفہام، تصدیق، تزیین کلام، زیب معنی اور تاکید وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اردو اہل ذوق گروپ کا، جن سے مجھے یہ مواد حاصل ہوا۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔